ادب اور احترام سے ام حبیبہ زوجہ رسول شاہ جی ام المومنین، ہر مومن کی ماں، وہ مومن ہی نہیں جو انہیں ماں نہ سمجھی، 100% ماں ہے۔ اللہ نے یہ آیت ان بندوں کے چہرے پہ لعنت بھیجنے کے لیے بھیجی تھی جو انہیں رسول کی بیوہ سمجھ کے شادیوں کے منصوبے بنا رہے تھے۔ کئی بندوں نے بات سمجھی ہے، کئیوں کے سروں سے گزر گئی۔ شریعت میں بندے کے مر جانے کے بعد بیوی ہو جاتی ہے بیوہ، بیوہ عدت گزار لے تو شادی کرنا اس سے ہے ثواب۔ کئی ثواب کے شوقین میٹنگ کر رہے تھے، نبی بیمار ہے، دنیا سے چلا جائے گا، 9 بیوہ چھوڑے گا، مفت مشوری کا موقع ہے، میں اس سے شادی کروں گا، میں اس سے۔ غیرت پروردگار نے آیت بھیجی، خبردار تمہاری ماں ہے۔ جو ہے کہ نہیں، نبی کی بیویاں ہماری مائیں، اور ام حبیبہ کی رشتہ داری ہے نہایت خطرناک۔ ہندہ کی بیٹی، ابو سفیان کی بیٹی، بڑے یزید کی بہن، چھوٹے یزید کی پھوپھی، اور شیعہ سلام کرتے کردار کی وجہ سے۔ فتح مکہ ہوئی، باپ آیا بیٹی کے گھر ملنے کہ میں سسر ہوں رسول کا، یہ نبی کے بستر پہ بیٹھنے لگا۔ اس نیت والی شریف بی بی نے یہ کہہ کے ابو سفیان کے نیچے سے محمد کا بستر کھینچ لیا کہ ناپاک پاک کی جگہ کبھی نہیں آ سکتا۔ توجہ ہے کہ نہیں آپ حضرات کی علی؟ ایک قبلہ کی آمد میں مل کے بآواز بلند صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسے درود یاد نہ ہو، ساتھ والے سے پوچھ کے بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن سارے پڑھو محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جتنے بندے پکھیاں دے نال نال بیٹھے وہ چپ ہے، مل کے سارے صلوات پڑھو محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حبیبہ سے پوچھو، یہ تو کلمہ پڑھ کے آ رہا ہے، معافی مانگ کے آ رہا ہے، انتم الطلقاء کا تاج سر پہ سجا کے آ رہا ہے، آزاد کردہ غلام کا میڈل سینے پہ لگا کے آ رہا ہے، اور بی بی نے مصلی کھینچ لیا، رسول کا بستر کھینچ لیا۔ ناپاک پاک کی جگہ۔ اب جسے گرمی لگ رہی ہے اسے یہ فکرہ سمجھ میں نہیں آئے گا، اور جو ولایت علی کی گرمی مست ہے اسے سمجھ میں آئے گا، یوں بستر کھینچ لے گا۔ ناپاک پاک کی جگہ نہیں آ سکتا۔ ہم سلام کرتے ہیں کیونکہ نبی کی اچھی بیٹی بیوی ہوتی وہی ہے، نبی کی اچھی بیوی ہوتی وہی ہے جو شوہر کی جگہ پہ باپ کو نہ بیٹھنے دے۔ تو جو خود کمپین چلاتی پھرے، یہ کوئی اچھا نہیں ہو۔ حسنین سے اس لیے محبت نہیں کرتے کہ وہ رسول اللہ کے نواسے، اس لیے کہ ان کا کردار اتنا بلند ہے۔ ساری بیویوں میں ہمیں خدیجہ جیسی دوسری کیوں نہیں نظر آئی؟ اس جیسا کردار ہی کسی کا نہیں۔ میں نے بڑی بڑی امہات المومنین کا کردار اٹھا کے دیکھا، عزت مآب ہے، عظمت مآب ہے، لیکن تنخواہیں مقرر تھی بیت المال سے، اس کی 5,000 مہینہ، اس کی 2,000 مہینہ، اس کی 3,000 مہینہ۔ جتنی جتنی حکومت کے ساتھ جس کی رشتہ داری جتنی زیادہ تھی اتنا وظیفہ زیادہ ملتا ہے، باقیوں کو تھوڑا ملتا ہے۔ اب انہیں میں خدیجہ سے کیسے ملاؤں؟ یہ اسلام کے ٹکڑوں پہ پلتی رہی ہیں، خدیجہ اسلام کو اپنے ٹکڑوں پہ پالتی رہی۔ بولنا جنہیں بات سچ محسوس، حیران ہو کے نہیں کوئی ثبوت ہو کسی کے پاس کوئی اور تو پیش کرے۔ پیغمبر کی ساری ازواج اسلام کے وظیفے پہ پلتی رہی ہیں، خدیجہ اسلام کو اپنے وظیفے پر پالتی رہی ہے۔ باقیوں کی ٹولیاں احترام محمد مصطفیٰ میں اس منبر پر کوئی ایسی غیر ذمہ دارانہ گفتگو نہیں کروں گا کہ جو میرے بچے کو کسی بھی میدان میں، کسی بھی مقام پر، کسی بھی گفتگو میں شرمندگی کا باعث بنے۔ میں 4 عباس کے علموں کے سامنے کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوں کہ نبی کی ساری بیویاں جتنی بھی تھیں ان کی ڈولیاں احترام محمد مصطفیٰ میں ان کے وارث خود محمد مصطفیٰ کے دروازے پر چھوڑ
کر گئے ہیں. اکلوتی ہے بطول کی ماں کہ جس کے لیے محمد دولہا بن کر گیا ہے ڈولی لے کر. ازواج اسلام کے وظیفے پہ پلتی رہی ہے. خدیجہ اسلام کو اپنے وظیفے پر پالتی رہی ہے. باقیوں کی ٹولیاں احترام محمد مصطفیٰ میں. میں اس منبر پر کوئی ایسی غیر ذمہ دارانہ گفتگو نہیں کروں گا کہ جو میرے بچے کو کسی بھی میدان میں کسی بھی مقام پر کسی بھی گفتگو میں شرمندگی کا باعث بنے. میں 4 عباس کے علموں کے سامنے کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوں کہ نبی کی ساری بیویاں جتنی بھی تھیں ان کی ڈولیاں احترام محمد مصطفیٰ میں. ان کے وارث خود محمد مصطفیٰ کے دروازے پر چھوڑ کر گئے ہیں. اکلوتی ہے بطول کی ماں کہ جس کے لیے محمد دولہا بن کر گیا ہے ڈولی لے کر. اکلوتی بطول کی ماں اکلوتی. شہزادی اکلوتی ہے کہ جس کے دروازے پر پیغمبر خالی ڈولی لے کے سوالی بن کے گیا, دولہا بن کے گیا, بارات لے کر آیا. مولوی کا اور کوئی زور نہ چلو. ہاں بی بی خدیجہ بیوہ تھی. خدیجہ بیوہ نہیں تھی, مولوی بیوہ ہے. سوچنے لگ رہے پریشانی ہو جائے. بے واہ جس کا واہ نہ چلے, اس کا واہ نہیں چلا. خدیجہ بیوہ تھی, خدیجہ بیوہ تھی, لیکن وہ جب رسول کے حرم میں آئی تو وہ کنواری تھی. اصل وجہ یہ ہے خدیجہ کو بیوہ اس لیے کہتا ہے کہ کسی اور کے کنوارے ہونے کے فضائل پیش کر سکے. میں مولا کے بڑے مستند ذاکر قبلہ مدد غلام جابدہ سے آپ کی دعا لے کے قبلہ آخری آدمی تک جس بندے کو سچ محسوس ہو اسے حسین کا واسطہ وہ بولے, جسے غلط محسوس ہو اسے حسین کا واسطہ چپ رہے. میں دونوں قسمیں دے کے یہ منبر پہ فکرہ کہہ رہا ہوں. کہا کہ خدیجہ بیوہ تھی اور وہ کنواری تھی. غازی عباس کے عالم کی قسم کوثر شادی, خدیجہ واحد ام المومنین ہے جسے محمد کنوارا ملا. خدیجۃ الکبریٰ واحد ام المومنین ہے جسے محمد مصطفیٰ کنوارا ملا, جس کے خرچے نے نبوت کا چرچا کر دیا. میرے جیسا کتا کروڑ سال بھی پڑتا رہے وہ اس کی دنیاوی دولت بھی بیان نہیں کر سکتا. آخرت کے خزانوں کی کیسی ملکہ ہے یہ تو اللہ جانتا ہے, اس کا رسول. دنیا کے خزانے نہیں. بڑے بڑے مورخین نے لکھا, کوئی کہتا ہے پہلا اونٹ یمن پہنچ رہا ہوتا تھا, آخری مکے سے روانہ ہو رہا ہوتا تھا. غلاموں کے کمر بند سونے کے. میں کیا کیا بیان کروں, ایک جملہ کہتا ہوں مختصر. اللہ کا سب سے بڑا نبی جس کے پاس ملازمت کرتا رہا ہو, سید الانبیاء جس کا تنخواہ دار ملازم رہا ہو. اس میں غلط بات کون سی؟ ابو طالب کے پاس آئی, اے سید العرب, میں سب سے بڑی رئیسہ ہوں عرب کی, اور یہ سارے چور اچکے یہ میرا اونٹ لوٹ لیتے ہیں, میرا مال لوٹ لیتے ہیں. سردار ہونے کے حوالے سے آپ کا فرض ہے میرے مال کی حفاظت کریں. ابو طالب علیہ السلام نے بہت بڑی دعوت کی اور پورے عرب کو بلایا اور ان سے گفتگو کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کیا خدیجہ سے پارٹنرشپ کرو گے؟ ایک بندہ 100 روپے کی چھاپڑی لگاتا ہو, اس کے بعد ٹوئٹا کمپنی والا آ جائے, بھئی آپ رل کے کاروبار کریے.
اس بندے دہی میں چپ ہونے جی بندے ہو گئے، ایسے بندے چپ ہو گئے. ان کا خدیجہ سے اور ہم کائنات میں پہلی لمیٹڈ فرم ہے تو جناب ابو طالب کی ذہانت سے. یہ جتنی بینکیں دنیا میں کھلی ہوئی ہیں یہ تدبر عمران کے صدقے کے طور پہ کھلی ہوئی. یہ تدبر ہے جناب عمران کو. آپ نے قبلہ ذوالفقار شریف فرمایا ایک اونٹ ہے لے آؤ، ایک بکری ہے لے آؤ، ایک بھیڑ ہے لے آؤ، ایک ستوؤں کی مٹھ ہے لے آؤ، جو ہے لے آؤ، میں تمہیں اس کے ساتھ پارٹنر بنا دوں اور جتنا تم دو گے اتنے حساب سے منافع گھر بیٹھے وصول کرو. ایک اونٹ بھیجو گے قافلہ واپس آئے گا، 2 اونٹ لے لینا. ایک بھیڑ بھیجو گے قافلہ واپس آئے گا، 2 بھیڑیں لے لینا. عربوں کو بات سمجھ میں آ گئی، انہوں نے گھر بیٹھ کے حصہ ملا دیا. اللہ نے آیت بھیج دی بعد میں اسی رپورٹنگ پہ لی لاف قریش، ہم نے قریش کے لوگوں کو گرمی اور سردی کے سفر سے بچا لیا. گھر بیٹھے رہو، ابو طالب کا صدقہ کھاتے رہو. حکمت عمران کیا تھی؟ اگلے دن جب قافلہ نکلا تو ڈاکو نیزے لے کے حفاظت کر رہے تھے، ہمارا مال جا رہا ہے. وہ ڈاکو جو تھے وہ محافظ ہو گئے. امن امان سے قافلہ واپس آیا. بی بی کو 50,000 دینار طلائی پہلے سے زیادہ فائدہ ہو. بی بی جناب عمران کے پاس آئی، کہا یہ سارا مال آپ کا حق ہے، یہ اٹھا لیجیے. فرمایا میں اجرت لے کے احسان نہیں کرتا. میں اجرت لے کے احسان نہیں کرتا. بی بی فرماتی ہے میں بھی شرمندگی کی زندگی زندہ نہیں رہنا چاہتا. اب وہ لیتا نہیں اور وہ فرماتی ہے کہ ضرور لو. آخر دیکھے گا جی کوئی اور حکم، اچھا یہ ہو سکتا ہے. ابو طالب نے فرمایا میرا بھتیجا جوان ہو گیا، میں چاہتا ہوں کہ یہ اپنا کام خود کرے، اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو. اس کا سارے مال کا مالک بن کے جو اگلے ہفتے قافلہ جا رہا ہے اسے لے کے چلا جائے. صبح کے وقت شریف چچا شریف بھتیجے کو نوکری دلانے کے لیے خدیجہ کے دروازے پہ پہنچا. ملکہ انجیل کے خواب سرا میں نور محمد کی پہلی کرن پہنچی. ملکہ شرافت بستر رحمت پر تڑپ کر کھڑی ہوئی. دروازے پر آئی، حریر و دیبا کے پردوں سے جھانک کے دیکھا. بچپن میں دیکھے ہوئے خواب کی تعبیر مجسم محمد بن کے سامنے کھڑی ہوئی. کیا یہ تو وہی ہے جو خواب میں آتا ہے اور بچپن سے آتا ہے؟ اور ملائے اعلیٰ تو کوئی نوری فرشتہ کہتا ہے یہ تیرا سردار بنے گا. لیکن ابھی زبان سے کچھ فرمایا نہیں. میسرہ نامی غلام کو بلایا، ڈیوٹی لگائی. میسرہ تو نے نہ بوری اٹھانی ہے، نہ رکھنی ہے، نہ اونٹ باندھنا ہے، نہ کھولنا ہے. تیرا کام صرف یہ ہے قدم قدم پہ اس کے ساتھ سایہ بن کے تو نے رہنا ہے. واپس آ کے اس کے عادات، اس کے خصائل، اس کا سونا، اس کا جاگنا، اس کا اٹھنا، اس کا پہننا، اس کا بولنا، یہ سارا تو نے مجھے بتانا ہے. قافلہ روانہ ہوا، شام پہنچا، تجارت ہوئی. قافلہ واپس آیا. قافلے کے پہنچنے سے پہلے میسرہ پہنچا. کرسی پر ملکہ انجیل تشریف فرما ہوئی، حریر دیبا کے پردوں کے پیچھے باادب غلاموں کی طرح نظریں جھکا کے میسرہ کھڑا ہوا. بی بی نے پہلا سوال کیا، میسرہ محمد کے عیب بتاؤ. یہ کئی بندے اس فکرے میں بھی چپ ہوئے، جہاں شادی کرنی ہو وہاں فضائل نہیں پوچھتے، وہاں پوچھا جاتا ہے عیب. میسرہ محمد کے عیب بتاؤ. میسرہ جو تبسم محمد کی لکیروں میں گم تھا، اس نے اپنی زبان کو کھولا، کہنے لگا خلق کا کریم ہے، خالق کا عظیم ہے، گفتار کا صدیق ہے. بی بی فرماتی ہے تم نے سوال سنا نہیں. میں نے پوچھا کوئی عیب بیان کر. کہتے بی بی کائنات میں عربوں سے بہادر کوئی نہیں، عربوں میں ہاشمیوں سے شریف کوئی نہیں، ہاشمیوں میں عبد المطلب سے بڑا سردار کوئی نہیں، عبد المطلب کی اولاد میں عبداللہ سے زیادہ حسین کوئی نہیں، اور عبداللہ کے اکلوتے بیٹے کا نام ہے محمد. وہ دیکھ کے فرماتی ہے میں پوچھتی ہوں کوئی عیب بیان کروں. کبھی بھی پہلے پورے قافلے کو کھلاتا ہے، آخر میں خود کھاتا ہے. بی بی فرماتی ہے میں نے پوچھا کوئی عیب بیان کرو. بی بی جس رستے سے گزرتا ہے جو پتھر کا ذرہ اس کے قدموں سے مس ہو جائے وہ عقیق یمنی بن جاتا ہے. بولو جی زبان مولا نے عطا فرمائی.
جو دنیا میں مصطفیٰ کی شان میں نہیں بولا وہ قبر میں بھی گنگا ہو کے پڑا رہے. آواز دے کے میسرا کہتا ہے بی بی جس راستے سے گزرتا ہے درخت جھک جھک کے سلام کرتے ہیں. بی بی جس راستے سے گزرتا ہے ابر کا ٹکڑا ہوا میں اڑتا اڑتا اس کے پروٹوکول کے لیے اس پہ سایہ کرتے ہوئے چلتا ہے. بی بی فرماتی ہے میں پوچھتی ہوں کوئی عیب ہے تو بیان کر. کہتے ہیں بی بی رستے میں گرمی ہوتی ہے, گرمی میں سفر کے اندر پسینہ آتا ہے, پسینہ کپڑوں میں بستا ہے, کپڑوں میں بدبو ہوتی ہے. اس بدبو کو دور کرنے کے لیے ہم عربوں نے مشک کو, امبر و کستوری کو اپنے پاس رکھا ہوا ہوتا ہے. سفر کی شوقتوں میں جب بھی کوئی کپڑے پہنتا ہے تو وہ خوشبو لگا لیتا ہے. لیکن کعبے کے رب کی قسم اس سفر میں نہ مشک کی ضرورت, نہ امبر کی ضرورت, نہ کستوری کی ضرورت. اس کے بدن سے پھوٹتا ہوا پسینہ مشک سے اعلیٰ ہے, امبر سے بہتر ہے, کستوری سے بہترین ہے. بولو جنہیں زبان والا نہیں آتا, چپ رہ کے نہیں. جسے حق محسوس ہو میرے ساتھ ساتھ بولتا ہے. سفر طویل ہے, دیکھ لو میری طرح, مشک سے بہتر ہے, امبر سے اعلیٰ ہے, کستوری سے بہتر ہے. بی بی کہتی ہے کوئی عیب ہے تو بیان کر. پلٹ کے کہتے تیری عزت کی قسم اللہ کی ذات نے اس میں کوئی عیب خالق کیا ہی نہیں. میں 14ویں صدی کے بے غیرت ملا سے پوچھتا ہوں, اعلان سے پہلے غلام کو محمد میں کوئی عیب نظر نہیں آیا. کلمہ پڑھ کے اس بے غیرت ملا کو محمد عیبدار کے سراغ سے نظر آیا. اسے کس طرح سے ذات مصطفیٰ میں عیب نظر آیا. آواز دے کے کہتی ہے میسرا 20 اونٹ بھرے ہوئے سونے کے, 80 اونٹ چاندی کے, یمن کی جائیداد, تو فتن قبول کر. کام صرف اتنا میرا رشتہ لے جا. لاڈلے نوکر بھی عجیب ہوتے. کہتے بی بی کام بڑا ہے, اجرت تھوڑی ہے. خدیجہ فرماتی ہے پھر منہ سے مانگ. نظریں جھکا کے کہتے ہیں جنت کا وعدہ کر. تو سن کے مان گئی ہے, میں تو دیکھ کے آیا ہوں. پھر میں شرا وعدہ ہو گیا, خدیجہ تجھے جنت میں پہلے بھیجے گی. پیغام ہے خدیجہ الکبریٰ لے کر, شریف نوکر شریف ملکہ کا پیغام لے کر شریف مالک کی خدمت میں. یہاں ایک فکرہ کہنا چاہتا ہوں, قبلہ سے دعا لینے کے لیے بزرگوں سے دعا, لیکن توجہ بھی خاص ہے. شریف گھروں کی بیٹیاں اپنا رشتہ خود نہیں بھیجتی. یہ چپ کو سوچ کے دسے کیوں بھائی. شریف گھر کو کوئی لڑکا پسند بھی آ جائے نا وہ بچ بندہ پا لینا. بعض اوقات جی انہوں نے آخو ساڈے وال ویکھا کہتے ہیں نہیں. جیسے رسول نے اپنی بیٹی کا رشتہ اللہ کے ذمہ لگایا ہوا تھا. شریف بیٹی اپنا رشتہ اس گئے گزرے دور میں بسم اللہ. یہ جیسے آپ مولوی صاحبان سے نہیں کہتے مولوی صاحب ہمارے گھر ایک رشتہ ہے, ہمارے قابل کوئی گھر ملے. آپ ہمیں جانتے ہیں, ہم جیسا کوئی گھر ملے, ایسا پڑھا لکھا ایسا شریف کوئی گھر ملے تو کوئی رشتہ دیکھیے. پھر اس مولوی ذاکر کی جتنی جتنی رینج ہوتی ہے وہ اپنے اپنے علاقوں میں ان گھروں پہ نگاہ ڈال, اس گھر کے برابر کوئی گھر نظر آئے تو وہاں رشتہ کرتا ہے. نبی نے اپنی بیٹی کا رشتہ لگایا تھا اللہ کے ذمہ. اللہ کی رینج ہے عالمین کے اندر, اسے علی سے اچھا کوئی دولہا نظر آیا ہی نہیں جو محمد مصطفیٰ کے گھر کی ٹکر کو ہو. سارے سارے مل کے حسین بادشاہ وہ بیچ میں بندہ ڈالتے. خدیجہ الکبریٰ شہزادی نے قبلہ اپنا رشتہ خود بھجوایا. میں چاہتی ہوں میرے دولہا بن جاؤ, میں چاہتی ہوں میرے مالک بن جاؤ. اللہ کو خدیجہ کی یہ ادا اتنی پسند آئی. اس نے کہا خدیجہ میں نے عورت کو ناز دیا ہے, وہ پہل نہیں کرتی. تو نے میرے محمد کی عزت کی خاطر اس ناز کو توڑ دیا, اپنا رشتہ خود بھجوایا. جسے پتہ ہو اس بات کا وہ ضرور بولے, اور جو سوچنا چاہے وہ بے شک سوچ کے بولے, اور جسے رات کو سمجھ آئے وہ بے شک رات کو بولے. لیکن عادل امام کے ماننے والوں کی توجہ چاہتا ہوں, کیونکہ خدیجہ نے کر دی لڑکی ہو کے پہل, اللہ کے پاس چڑھ گیا ادھار کیونکہ نبی اس کا تھا. اس کا خدیجہ تو نے میرے محمد کی عزت کی خاطر عورت کے ناز کو توڑ کے پہل کی ہے. میں اللہ ہو کے وعدہ کرتا ہوں قیامت تک اس کی امت میں جب بھی نکاح ہوگا مولوی پہلے لڑکی کی مرضی پوچھے گا پھر لڑکے کے پاس
پہلے چلی جائے گا لڑکی کو. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے لڑکا بالکل تیار ہوتا ہے دستخط کرنے کے لیے اور بندے آ کے کہتے ہیں مولوی صاحب بسم اللہ اور لڑکا تیار ہوتا ہے اور وہ کہتے ہیں جی پہلے ادھر. اگر وہ کہہ دے منظور ہے پھر لڑکے سے پوچھتے ہیں منظور ہے. میسرا پیغام لے کر آیا. یہ کچھ لوگ آج کل یہ فکر بڑے عام اے باوجود یہ تو گردان بڑی لمبی ہوتی بیوی نے اپنا رشتہ خود بھیجا. یہ کچھ بندے آج کل پڑھتے ہیں جی ابو طالب رشتہ لے کر گیا. توہین مصطفیٰ ہے. تاریخ اٹھا کے دیکھو بیوی نے رشتہ بھیجا. اگر یہ رشتہ میرا نبی بھیج دیتا تو دو رفڑ بڑے پڑنے تھے. پہلا رفڑ ڈالنا تھا مولویوں نے. وہ کہتے جی امیر عورت کو رشتہ بھیجنا سنت رسول ثقلین ہے. آگے جی حضور پاک جی سنت میں تا بھیجے. وہ اتنی بڑی بڑی ڈیش اٹھا کے نا مولوی بس بس کرو سنت ہے رسول اللہ اسے ختم کرو. عقل کا اندھا تھوڑا ڈالنا بھی تو رسول اللہ کی سنت ہے. سرکار اتنا ڈالتے تھے سارا ختم کر دیتے. تو جو ڈیش میں سنت آزمائے یہ تو مسئلہ خطرناک ہے. دوسرا مسئلہ خراب ہوتا ذہنیت مصطفیٰ پہ اعتراض ہوتا کہ جی دولت دیکھ کے رشتہ بھجوایا, پیسے کی ضرورت تھی رشتہ بھجوا دوں. خدیجہ نے رشتہ خود بھجوایا. جب رشتہ بھجوایا تو نبی نے ہاں نہیں کی. وہ بے غیرت معاشرے کے فرد ہوتے ہیں جو بار بار ہاں کر لیتے ہیں. یہ غیرت کا خالق مصطفیٰ ہے. فرمایا میں اپنے چچا سے پوچھوں گا. کون سا چچا؟ ابو طالب علیہ. جتنے علماء و ذاکرین بیٹھے ہوں گے قدموں کی خاک ہو, جتنے مومنین بیٹھے تمہارے قدموں کی خاک ہو, بالخصوص سادات عظام پوری توجہ چاہتا. میں چچا سے پوچھوں. یہ خود بولتا ہے. کیوں بھائی میرے حیران دوستو؟ امام حسین تمہاری جوانی سلامت محمد مصطفیٰ خود بولتے ہیں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. وہ کہتا ہے یہ کہ نطق نہیں کرتا اس کی مرضی کے بغیر. مولوی کل کا مرتا آج مر جائے. آیت بتا رہی ہے. اللہ پوچھ رہا تھا ابو طالب تیری مرضی کیا ہے؟ ابھی پورے مجمع کی توجہ نہیں ہوئی, بات مکمل نہیں ہوئی. اللہ بول رہا تھا مصطفیٰ کی زبان میں ابو طالب تیری مرضی کیا ہے؟ لاہور جی میں تھوڑی دیر بعد اجے میں گل دس وہ بعد پھر نہ ٹھیک ہے. توجہ میری جانب میں. کون پوچھ رہا تھا؟ اللہ میاں علی کے باپ سے تیری مرضی ہے؟ یہ کہہ دے نا تیری رضا کیا ہے. یعنی اگر کوئی مولوی یہ کہہ بھی دے کہ جناب وہ اللہ میاں ہو کہ ابو طالب سے پوچھے گا تو اسے جائے گی علامہ اقبال کی قبر پہ جا کے ٹکر مار کے مر جائے. اس نے کیوں کہا تھا خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری وہ بندہ ابو طالب ہے جس کی مرضی ہے خدا پوچھتا ہے. یہ ہاں کہتے تو ہاں, وہ نہ کہتے تو نہ. ابو طالب نے ہاں کی. حق المہر کا میں اپنی جیب سے دوں گا.
کائنات کے سب سے بڑے پیغمبر کی دوسری سب سے بڑی شادی، عزت کے لحاظ سے یہ دنیا کی دوسری بڑی شادی، خدیجہ اور مصطفیٰ کی شادی۔ سب سے بڑی شادی ہے علی اور فاطمہ کی شادی، اس لیے کہ خویلد کی بیٹی کا نکاح اور ہوتا ہے، محمد کی بیٹی کا نکاح اور ہوتا ہے۔ جو نکاح ابو طالب پڑھائے وہ اور ہوتا ہے، جو نکاح اللہ پڑھا رہا ہو وہ نکاح اور ہوتا ہے۔ اس رنگ سے، اس ڈھنگ سے، اس شان سے، اس طریقے سے کائنات کے سب سے بڑے نبی محمد مصطفیٰ کو ابو طالب نے تیار کیا۔ یاسین کا صحرا، طٰہٰ کی لڑیاں، مزمل کی مہندی، ہم المفلحون کے خزانے، شرابن طہورا کے ساگر۔ اے جڑے بندے ناراض ہو تو کارڈ آیا ہی کوئی نہیں، جڑے بندے راضی ہو تسی شادی شریک ہو۔ یاسین کا صحرا، طٰہٰ کی لڑیاں، مزمل کی مہندی، ہم المفلحون کے خزانے، شرابن طہورا کے ساگر۔ ومن یتوکل اللہ کا عصا ما ذاق اللہ بشرا کا شرما۔ قل اعوذ برب الفلق کی دھونی تاکہ کسی بد نظرے کی نظر نہ لگ سکے۔ یمشون علی الارض کے نالین، انما ولیکم اللہ کی انگوٹھی، انما یرید اللہ کی چادر۔ ومن بعد شب سے بد دعا کا کلا سر پہ سجا کے جلنے والوں کو جلا کر ابو طالب بازو پکڑ کر بتا کے جا رہا تھا، عرب کے یتیم نہیں عالمین کے سردار کی بارات۔ محمد سردار بارات لے کر چلو، سردار کی بارات لے کر چلو۔ سیادت دروازہ خدیجہ پہ سوالی ہو گئی۔ علی کی عزت کی قسم، یہ نکاح باسعادت ایسا عظیم نکاح کہ اس نکاح کے بعد دلہن کی سرداری طواف کرنے لگی۔ طواف سمجھ، جدھر دیکھتی ہے ادھر سرداری، شوہر نبیوں کا سردار۔ جتنے جتنے بات یقین آتی جائے تھوڑا تھوڑا بول قبلہ جو کہا جی شوہر سید الانبیاء، ٹھیک ہے۔ پھر بیٹی پیدا ہوئی سیدۃ النساء العالمین، بیٹی جوان ہوئی، اس کی شادی ہوئی، جیسے شادی ہوئی سید الوصیین۔ پھر بیٹی کے بیٹے پیدا ہوئے سیدہ شباب اہل الجنہ۔ جو پڑھے لکھے تھے وہ سمجھ گئے، جو میری طرح تھوڑے پڑھے لکھے انہیں بات مزید سمجھا دیتا ہوں۔ خدیجہ کی شادی ہوئی، شوہر نبیوں کا سردار، بیٹی عورتوں کی سردار، داماد ولیوں کا سردار، نواسے جنت کے جوانوں کے سردار۔ کمی کی بیٹی کی اوقات کیا ہے کہ خدیجہ کے مقابلے پہ آ گئے۔ تقریر ایک طرف خطیب آل محمد علامہ حضرت فنزیدی آل اللہ مقامہ، حسین کی ماں، اس کا ثواب ان کی روح پر فضل کو عطا فرمائے۔ سیادت اس کی طرف قبلہ کا ایک شعر ہے، قبلہ ساری تقریر ایک پلے میں رکھو، یہ شعر ایک طرف کئی گنا فضل میں بڑھ جائے گا۔ بزرگوں کی باتیں، بڑوں کی باتیں، بڑی باتیں۔ زیدی صاحب فرماتے تھے مصطفیٰ یہ کہتے تھے، یعنی جو ساری تقریر میں چپ رہا ہے اس شعر پہ چپ رہا وہ اتنا زیادہ خطرناک ہے۔ مصطفیٰ یہ خصوصاً جو علامہ اقبال کی طرح بیٹھ کے مجلس سنتے ہیں انہیں شعروں میں داد زیادہ دینی چاہیے۔ مصطفیٰ یہ کہتے تھے، میں قبلہ سے دعا حاصل کرنے کے لیے میری طرف سے یہ فکر، مصطفیٰ یہ کہتے تھے اپنی چھوٹی زوجہ سے، مصطفیٰ یہ کہتے تھے اپنی چھوٹی زوجہ سے، کفر کی علامت ہے دشمنی خدیجہ سے۔ کفر
دشمنی خدیجہ سے۔ خدیجہ کی بیٹی کا احترام کر تو جتنا بڑا گنہگار کیوں نہ ہو جنت میں ضرور جائے۔